بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت 7 کے طالب علم اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ویڈیو خاص کر ان کینڈیڈیٹ کے لیے ترتیب دی گئی ہیں جو آنے والی اساتذہ کی بھرتی ہیں 2025 میں، جو کہ کچھ ہی دنوں میں شروع ہونے والی ہیں۔ تو ان طلباء کے لیے یہ انتہائی مفید ویڈیو ہوگی جو کہ جماعت ہفتم یعنی 7 کلاس کے تاریخ کے کتاب سے مرتب کی گئی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں جماعت ہفتم کے پہلے باب سے، جو کہ باب نمبر 1 ہے یورپ قرون وسطیٰ میں۔ تو اس کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے یورپ قرون وسطیٰ میں 500 تا 1500 عیسوی۔ تو محترم طلباء کرام اور جو کینڈیڈیٹ ایٹا کے ذریعے اساتذہ کی بھرتی میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کہ سلطنت روما کے خاتمے یعنی 476 عیسوی سے لے کر 15ویں صدی میں جدید دور کے آغاز تک کا عہد مغربی یورپ کے تناظر میں قرون وسطیٰ کہلاتا ہے۔ 476 عیسوی سے لے کر 15ویں صدی میں جدید دور کے آغاز تک کا جو دور ہے، جو عہد ہے مغربی یورپ، اس کو قرون وسطیٰ کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ قرون وسطیٰ کا دور 500 عیسوی سے لے کر 1500 عیسوی تک ہے۔ یونانی تہذیب کے زوال کے بعد سلطنت روما ہی بحیرہ روم کے غیر متنازع بڑی طاقت بن گئی تھی۔ جب یونانی تہذیب زوال کا شکار ہوا تو جو سب سے بڑی طاقت تھی وہ سلطنت روما تھی، جو بحیرہ روم کے غیر متنازع سب سے بڑی طاقت بن گئی تھی، جو اپنی مضبوط فوج، تکنیکی ترقی اور وسعت کی بدولت اس مقام تک پہنچ پائی۔ سلطنت روما نے دنیا پر ناقابل فراموش اثرات چھوڑے۔ کچھ تاریخ دان یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ سلطنت روما مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، کیونکہ سلطنت روما کا مشرقی حصہ بازنطینی سلطنت کی صورت میں برقرار رہا۔ اس باب میں آپ سلطنت روما کے زوال کے بعد کے حالات جان پائیں گے۔ مارکس اوریلس نے 161 عیسوی سے 180 عیسوی تک حکومت کی، اور وہ سلطنت روما کے آخری باصلاحیت حکمران کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ کئی اندرونی اور بیرونی مشکلات کے باوجود وہ سلطنت روما کو قائم رکھنے میں کامیاب رہا۔ تو معزز طلباء کرام اور ایٹا کے کینڈیڈیٹس، یہ جو پیراگراف ہے یا یہ جو ٹاپک ہے، اس میں ایٹا آپ سے سوالات کر سکتی ہیں کہ قرون وسطیٰ یورپ میں کس عہد کو، کس دور کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا آنسر ہوگا کہ 500 تا 1500 عیسوی کے درمیان جو عہد ہے اس کو قرون وسطیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسرا جو سوال یہاں پہ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ سلطنت روما جب سب سے بڑی طاقت بن گئی تھی بحیرہ روم کی، اس سے پہلے کس تہذیب کا زوال آیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے یونانی تہذیب۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یونانی تہذیب کے زوال کے بعد بحیرہ روم کی غیر متنازع بڑی طاقت کون سی سلطنت بن گئی تھی؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سلطنت روما۔ سلطنت روما کے جو کیا ایسی خوبیاں تھی کہ وہ اس کی بدولت وہ اس مقام تک پہنچ گئی کہ وہ بحیرہ روم کی سب سے بڑی طاقت بن گئی تھی؟ تو وہ دو قسم کے ان کے اندر خصوصیات تھی۔ ایک تو ان کا مضبوط فوج تھا، اور دوسرا اس کی تکنیکی ترقی بہت زیادہ تھی۔ اس کے بعد یہ کویسچن آپ سے ہو سکتا ہے کہ سلطنت روما مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک دوسرے سلطنت کی صورت میں موجود رہی۔ وہ دوسرا سلطنت کون سا تھا؟ تو اس کا رائٹ جواب ہے کہ بازنطینی سلطنت۔ دوسرا یہ کویسچن ہو سکتا ہے کہ سلطنت روما کا کون سا حصہ بازنطینی سلطنت کی صورت میں برقرار رہا؟ تو اس کا جواب ہے مشرقی، سلطنت روما کا مشرقی حصہ۔ اس کے بعد یہ کویسچن آپ سے ہو سکتا ہے کہ 161 عیسوی سے 180 عیسوی تک
جو حکومت رہی سلطنت روما پر، اس حکمران کا نام بتائے تو وہ تھا مارکس اوریلس، اور اس کا دور تھا 161 عیسوی سے 180 عیسوی تک۔ اور مارکس اوریلس ہی وہ حکمران تھا جس نے اندرونی اور بیرونی مشکلات کے باوجود سلطنت روما کو قائم رکھا۔